اب یہی جو آیت ہے ما کذب الفؤاد ما رآ، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بیان کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا مقام کیا ہے؟ ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مفسر قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آقا نے فرمایا میری امت میں قرآن کی تفسیر اگر کسی نے کی ہے یا کسی سے لینا چاہو تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، سبحان اللہ۔ یعنی وہ مفسر قرآن اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ جب آقا وہاں پہ تھے جہاں پہ سوائے خدا کے کوئی اور نہیں تھا، تو ان ابن عباس قال ما کذب الفؤاد ما رآ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ دو آیتیں پڑھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس، چونکہ ایک آیت آپ نے پڑھی اس وقت کی جب حضور واپس آ رہے تھے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، جب حضور واپس آ رہے تھے، واپسی پہ اللہ کو آقا نے ایک بار پھر دیکھا۔ ایک دفعہ ادھر جب پہنچے بیٹھے ہیں، سامنے دیدار ہو رہا ہے، تب دیکھا، اور جب اس وقت دیکھا تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رآ، جو مصطفیٰ کی آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی۔ اور پھر جب حضور واپس آئے اللہ سے ہو کے، جب وہ مقام آیا جہاں پہ ادھر مکان ادھر لا مکان کی جو حد تھی سدرۃ المنتہا، جب آقا وہاں پہنچے تو اللہ وہاں پہ ذکر کرتا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اللہ فرماتا ہے کہ تم جھگڑتے ہو اس بات پر، أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، تم اس بات پہ جھگڑا کرتے ہو کہ جو مصطفیٰ نے دیکھا، تم اس بات پہ جھگڑ رہے ہو کہ مصطفیٰ نے نہیں دیکھا۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، تم ایک بات پہ جھگڑا کرتے ہو، مصطفیٰ نے تو مجھے جانتے ہوئے پھر دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ابھی اللہ کا انداز دیکھیں، اور ان دو آیتوں کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیسے جوڑا ہے، ما کذب الفؤاد ما رآ، پھر کہتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ اب یہ دو آیتیں پڑھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قال رآہ بفؤادہ مرتين، اب یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ان دو آیتوں کو پڑھنے کے بعد کہ اس رات مصطفیٰ نے اپنے دل کے ساتھ ایک بار نہیں دو بار دیکھا۔ دل جو ہے نا، دل، اب حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جیسے یہ سر کی دو آنکھیں ہیں نا، فرمایا میرے دل کی بھی اسی طرح دو آنکھیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں دل سے بھی دیکھتا ہوں، میں سر کی آنکھ سے بھی دیکھتا ہوں۔ اور بہت ساری حدیث ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، آنکھیں بند تھیں، کوئی آ کے بیٹھا ہے، کسی نے بات کی، کسی نے کچھ کہا، مصطفیٰ کی آنکھ کھلی، آقا نے وہ سارا بتایا کون آیا تھا، کیا بات ہوئی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں آقا آپ کی آنکھیں تو بند تھیں، کیسے پتا چلا؟ اور میری آنکھیں سوتی ہے، دل جاگتا ہے، میں دل سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو صحابہ اکرام نے یہ بیان کیا کہ میرے آقا نے اپنے رب کو ایک بار نہیں دو دفعہ اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا۔ تو اب یہ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان آیتوں کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ اب کوئی کہے کہ نہیں دیکھا تو ہم دیکھیں گے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہے، جن کو مصطفیٰ نے مفسر کہا ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب اسی طرح ایک حدیث پاک جو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، پھر اس حدیث کو نشر الطیب میں بھی بیان کیا گیا اشرف علی تھانوی صاحب نے، پھر المواہب للدنیا کے اندر بھی حدیث پاک ہے، تو اس میں ہے کہ ان محمد رآ ربہ مرتين، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو بار دیکھا، مرتن بعینہ و مرتن بفؤادہ، ایک بار مصطفیٰ نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا اور ایک بار مصطفیٰ نے اپنے رب کو دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر اسی طرح امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جو بڑے جلیل القدر تابعی ہیں اور آپ شاگرد ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، مولا علی شیر خدا کے، حضرت حسن بن ثابت، ان سب کی صحبت میں بیٹھتے تھے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا تھا کہ آپ بتائیں کہ معراج کی رات مصطفیٰ نے اپنے رب کو دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ امام حسن بصری نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھائی، کہتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اس رات مصطفیٰ نے رب کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ 3 دفعہ قسم اٹھا کے یہ تابعی کہہ رہے۔ جب یہ عبداللہ ابن عباس اور باقی صحابہ کرام جب انہوں نے بتایا کہ مصطفیٰ نے دیکھا، پھر آگے تابعین قسمیں اٹھا کے پھر بتا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح امام احمد بن حنبل، ان سے کسی نے پوچھا تو کیا مصطفیٰ نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ امام احمد بن حنبل کے بتانے کا انداز بھی اور ہے۔ امام حسن بصری نے 3 بار قسم اٹھا کے فرمایا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ان سے پوچھا گیا رب کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ آپ فرماتے رآہو رآہو رآہو، دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے، اتنی بار کہتے حتی انقطع نفسہ، یہاں تک کہ آپ کا سانس پھول جاتا تھا۔ ایک بار بھی کہہ دیتے تب بھی کافی تھا، لیکن اگلے بندے کو سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے اس بات میں شک نہ کرنا
کہ مصطفیٰ نے نہیں دیکھا. آپ کہتے اتنی بار کہتے دیکھا آپ نے رب کو, دیکھا اور دیکھا, اور حتیٰ کہ سانس بھی پھول جاتی اور سانس کٹ جاتی تھی. جب تک سانس نہیں کٹتی تھی آپ کہتے جاتے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے. اب یہ امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں, امام حسن بصری کہہ رہے ہیں, اور پھر امام حسن بصری کے جو اساتذہ ہیں وہ بڑے میرے آقا کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ اکرام, ان میں مولا کائنات بھی شامل ہے. تو اب یہ ان میں ہیں جو میرے آقا کی شب معراج رویت پر جو وضاحت سے آگے بتاتے ہیں. اب یہ میں نے اس آیت کے حوالے سے آپ کو بتایا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی اللہ کو تو ان آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا, اس دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا, چلو ٹھیک ہے مان لیں کہ اس دنیا میں ان آنکھوں سے رب کو دیکھا نہیں جا سکتا, پھر ہم نے کب کہا کہ مصطفیٰ نے اس دنیا میں دیکھا ہے؟ یہ تو کہا ہی نہیں کہ مصطفیٰ نے اس دنیا میں دیکھا ہے. مصطفیٰ نے تو وہاں دیکھا ہے جو دنیا ہی نہیں تھی, لا مکان ہے, کوئی عالم ہی نہیں ہے, لا مکان ہے. مصطفیٰ نے تو وہاں دیکھا ہے. پھر اس پر قرآن مجید کی 2 آیتیں میں کوٹ کر دیتا ہوں جس میں اللہ کو دیکھنے پر دلیل موجود ہے کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے. کہاں؟ عالم محشر میں, قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن سورہ قیامہ ہے, اور اس کی آیت نمبر 22 اور 23 2 آیتیں اگر آپ کو مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو جو جنت والے جن کو جنت کی ٹکٹ مل جائے گی اور جنت کی طرف جب جانے لگیں گے, جو اہل جنت ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے, تر و تازہ ہوں گے, اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ, فرمایا کتنے چہرے ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو بڑے تر و تازہ ہوں گے, الی ربہا ناظرہ, اور وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. یعنی قیامت کے دن جو اہل جنت ہیں وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اب اس بات پر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ کیسے دیکھیں گے, رب کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں قیامت کے دن ہر صاحب ایمان جو اہل جنت ہوگا وہ رب کو دیکھے گا. جب ہر جنتی قیامت کے دن رب کو دیکھے اور مصطفیٰ بھی صرف قیامت کے دن رب کو دیکھیں تو باقی جنتیوں میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا رہا؟ تو جو نعمت باقیوں کو قیامت کے دن ملنی ہے اللہ نے وہ نعمت مصطفیٰ کو معراج کی رات عطا کر دی. اور پھر اس پر حدیث پاک میں آتا ہے, اور یہ متفق علیہ حدیث ہے, بخاری کے اندر بھی ہے, مسلم کے اندر بھی ہے, صحیح بخاری کتاب التوحید ہے, اس میں حدیث پاک موجود ہے. پھر مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے. میرے آقا نے اپنے غلاموں سے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا انکم سترون ربکم عیانا, فرمایا کہ تم اعلانیہ اپنے آنکھوں سے عنقریب اپنے رب کو دیکھو گے. اور جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں, اب یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب التوحید کے اندر. آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو 14ویں کا چاند سامنے چمک رہا تھا, تو کہتے ہیں سارے ہم 14ویں کے چاند کو اس کی روشنی دیکھ رہے تھے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے غلاموں سے فرمایا کہ انکم سترون ربکم یوم القیامہ کما ترون القمر ھذا, یہ جس طرح تم 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہو نا قیامت کے دن تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. جیسے 14ویں کے چاند کو تکنے میں آنکھوں میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, لیکن اسی طرح قیامت کا دن ہوگا تو تم اپنے رب کو یوں دیکھ رہے ہوگے. تو اس سے دونوں حدیثوں سے پتہ چلا کہ قیامت کے دن رب کو دیکھا جا سکتا ہے, اور قرآن کی آیت سے بھی اس بات کی سمجھ آ گئی. اور پھر رہ گیا اس دنیا میں ان آنکھوں سے دیکھنا, اس پر بھی قرآن مجید سے ہمیں ایک دلیل ملتی ہے. یہ تو میں وہ عالم آخرت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ جو عالم شہادت ہے, اس عالم شہادت کو اگر دیکھیں تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو اللہ سے جو مقام ملاقات تھا وہاں جب پہنچے اور اللہ نے اپنے کلیم سے بات کی, تو جب اللہ کی آواز سنی موسیٰ علیہ السلام نے تو دل میں خیال آیا, تڑپ اٹھا دل کہ جس کی آواز اتنی پیاری ہے اس کا چہرہ کتنا حسین ہوگا. تو پھر طلب کر بیٹھے کہ اے پردے میں رہ کے بات کرنے والے ذرا پردہ بھی ہٹا دے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کر لیا. اب یہ سورہ اعراف ہے, آیت نمبر 143 ہے. تو اللہ کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا, جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے وہاں جہاں پہ مقام ملاقات تھا, ملاقات کی جو جگہ تھی موسیٰ علیہ السلام خود آ گئے. یہ فرق ہے معراج موسیٰ میں اور معراج مصطفیٰ میں. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بات کی, فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ, جب موسیٰ خود آئے لِمِيقَاتِنَا, ہماری مقام ملاقات پر جہاں ملاقات کرنی تھی وہاں موسیٰ خود آئے. لیکن مصطفیٰ سے کے بارے میں نہیں فرمایا کہ خود آئے, ادھر اللہ کہتے ہیں اسرا بعبدہ, مصطفیٰ خود نہیں آئے, میں خود لے آیا. مصطفیٰ کو میں خود لے آیا. تو آپ دیکھیں گے کہ ساتھ تو جبریل گیا ہوا تھا سواری لے کر, وہ سارا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا.
وہ جا کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے بھی چومے اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پھر سواری پہ بیٹھے، لگام جبریل کے ہاتھ میں، براق سارا چلتا رہا. تو ادھر تو نظر آ رہا ہے کہ جبریل ہے، براق ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جب اللہ نے قرآن میں خبر نشر کی تو اس خبر میں نہ براق کا نام تھا نہ جبریل کا نام تھا، وہاں تو لکھا ہوا تھا اسرا بعبدی، میں خود لے کے گیا. اس وجہ سے یہ سائیکی میں اس بات کو بڑے سادہ انداز میں آپ کو یوں بتا دوں کہ یہ جو جبریل گیا اور سارا یہ تھا نظارہ نظر آ رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ جبریل دا صرف اولا ہا مصطفیٰ دے نال اودا مولا ہا. یعنی کہ آپ کو اس رہے کہ میں نے کہا یہ جملہ سمجھ آ جائے کہ جبریل گیا تھا تو صرف اولا تھا اس کا، اصل میں تو خود مولا جا رہا ہے، اللہ لے کے جا رہا تھا. تو اب ادھر موسیٰ علیہ السلام پہنچے. اللہ کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اللہ نے ان سے کلام کیا. جب اللہ نے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ قَالَ رَبِّ أَرِنِي، مولا ذرا ایک کام کر، کیا؟ انظر الیک، میں تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں. اے بنی تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب آرینی، اے مولا مجھے اپنا آپ دکھا. انظر الیک، تاکہ میں تجھے تک لوں. جب یہ کہا تو اللہ نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ یہ کیسی بات کر دی ہے، یہ تو تم نے انوکھی بات کر دی ہے، ناممکن بات کر دی ہے، مجھے دیکھنے والی. اللہ کہہ دیتا مجھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. اگر اللہ یہ کہہ دیتا تو پھر مان لیتے کہ اللہ کو کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ نے جواب کیا دیا؟ وہ کہتے رب آرنی انظر الیک، مولا اپنا آپ دکھا میں تجھے تک لوں. اللہ کہتا ہے لن ترانی، کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا. تو لن ترانی یہ جو انکار تھا، اس انکار میں اقرار تھا، اسی نفی میں اس بات تھا، اسی نا میں ہاں تھی. اللہ کہتا لن ترانی، ہرگز تو نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں کہا کہ مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا. اے موسیٰ دیکھنے والا تو آئے گا، وہ دیکھے گا بھی صحیح، پر تو نہیں دیکھ سکتا. لن ترانی. لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہے، تو پھر چونکہ سوال کرتے ہیں، اگر اللہ نے انکار کیا تو آگے سے سوال بھی کرتے ہیں کیوں نہیں دیکھ سکتا. میں آگے آپ کو بتاؤں گا انبیاء کی جو طبیعتیں ہیں وہ مختلف ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا تو نہیں دیکھ سکتا، چپ کر جاتے ہیں. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ایک تجربہ بھی کیا ہے. فرمایا اے موسیٰ تیرے دل میں خیال رہ جائے گا کہ تو کیوں نہیں دیکھ سکتا، چلو ایک تجربہ کر لیتے ہیں. اس تجربے میں اگر تو کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، پھر تو بھی دیکھ لینا. تجربہ کیا کیا؟ فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن پھر بھی تجھے تسلی دینے کے لیے ایک کام کرتے ہیں. فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پر یہ جو سامنے پہاڑ ہے تو ذرا اس پہاڑ کی طرف تو توجہ کر، ادھر دیکھ، اور اس پہاڑ پر میں کیا کروں گا؟ فرمایا کہ اس پہاڑ پر میں تجلی ڈالوں گا. میں اپنے 70,000 پردوں میں سے ایک تجلی میں اس پہاڑ پہ ڈالوں گا، اور تو اس پہاڑ کو دیکھ. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر تجلی پڑنے کے بعد یا اپنی جگہ پہ قائم رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو تو بھی دیکھ لے گا. اگر پہاڑ برداشت کر گیا تو تو بھی مجھے دیکھ لے گا. اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ تجربہ کرتے ہیں. اب یہ تجربہ کیا ہوتا ہے؟ اگر پہاڑ قائم رہا تو تو بھی دیکھ لینا، تو نے بھی دیکھ لینا ہے مجھے. اب کیا ہوا؟ اللہ نے فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ نے 70,000 پردوں میں سے ایک تجلی وہاں اس پہاڑ پہ ڈالی. جب تجلی پڑی پہاڑ پر اور موسیٰ دیکھ رہے تھے پہاڑ کو، کیونکہ اللہ نے کہا تھا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، تو پہاڑ کی طرف دیکھ، تجلی کی طرف نہیں، تو نے پہاڑ کی طرف دیکھنا ہے. اب پہاڑ پر جب تجلی پڑی تو جب تجلی کا اس تجلی کا عکس جو پہاڑ پہ پڑی تھی وہ موسیٰ پہ بھی پڑا. دیکھنا ہے سورج چمک رہا ہے اور آپ سورج کو نہیں دیکھتے. اب سورج کے سامنے رکھ دیں شیشہ، سورج پڑے گا شیشے میں اور شیشے پہ نگاہ ہو آپ کی، تو جو شیشے میں پڑے گا اس شیشے میں آپ اس سورج کو دیکھیں گے. اب اسی طرح اللہ نے تجلی ڈالی تھی پہاڑ پر، موسیٰ نے کہا تو تجلی کو نہیں، اس پہاڑ کو دیکھ، اگر پہاڑ تھم گیا تو تو بھی دیکھ لے گا. اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پہاڑ کو، اللہ نے تجلی ڈالی تو کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے جَعَلَهُ دَكَّا، وہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جو کہ موسیٰ بھی دیکھ رہے تھے اس پہاڑ کی طرف، تو جو عکس موسیٰ پہ پڑا اس عکس کے پڑنے سے موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے، ہوش ہی نہیں آیا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 40 دن تک ہوش نہیں آیا، اور جب ہوش آیا
تو تب کہتے ہیں کالا سبحانکا مولا بس تو پاک ہے، سبحان اللہ، تب تو الیکا بس میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، میں دوبارہ یہ خواہش نہیں کروں گا، بس میری بس ہے۔ تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور رب کا یہ کہنا کہ تو نہیں دیکھ سکتا، یہ اس بات کی دلیل تھی، یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا بلکہ کہا کہ کوئی ہے جو دیکھے گا۔ اس لیے یہاں پہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ بار بار ایک بات کہتے تھے مولا یہ کر دے یہ کر دے یہ کر دے، تو بعد میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار کہا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ وجہ ہے کہ معراج کی رات جب میرے آقا واپس آ رہے تھے تو ادھر رب کو دیکھ کر مصطفیٰ آتے تھے اور ادھر موسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کو تکتے تھے۔ سبحان اللہ، اب آپ کو سمجھ آئے گی، ادھر تجلی پڑی تھی پہاڑ پر، پہاڑ تھم نہیں سکا، ادھر تجلی نہیں، مصطفیٰ سامنے بیٹھے رہے رب کے، اور ادھر اللہ کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، پہاڑ تو برداشت نہیں کر سکا تھا 70,000 پردوں میں سے ایک تجلی کو، ادھر مصطفیٰ ہے کہ جب رب سامنے ہے پردے ہٹ چکے، فاصلے مٹ چکے، اور مصطفیٰ نے جب رب کو دیکھا اللہ کہتا ہے ما زاغ البصر، مصطفیٰ کی آنکھ نہ بھٹکتی تھی نہ جھپکتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ دیکھیں وہ منظر تکنے کا، رب کو تکنے کا منظر، ایک تو ہے مصطفیٰ بتائیں کہ میں نے ایسے دیکھا تھا، میں نے ایسے محسوس کیا، نہیں مصطفیٰ نہیں کہتے، جسے دیکھا جائے وہ رب کہتا ہے، کہ چونکہ اللہ پہلے یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہو چکا تھا اور وہ واقعہ بھی اللہ بتا چکا تھا لوگوں کو، اور یہ بھی بتانا تھا۔ اب چونکہ پہاڑ تھم نہیں سکا تھا تو موسیٰ بھی تک نہیں سکا تھا، اور ادھر جب مصطفیٰ سامنے بیٹھے ہیں اور انوار و تجلیات سارے سمیٹ رہے ہیں، اور جب مصطفیٰ سمیٹ چکے سارے انوار و تجلیات رب کی بارگاہ سے، اور جب حضور واپس آئے چونکہ سمیٹ کے آ رہے تھے، رب نے کہا ہے موسیٰ پہاڑ نہیں تھم سکا تھا ایک تجلی سے، مصطفیٰ ایک نہیں، بذات ایک تجلی نہیں، رب کو مجھے دیکھ کے آ رہے ہیں، تو آ تو ان کو دیکھتا جا۔ تو 9 دفعہ چونکہ کہا تھا 9 دفعہ، تو 9 بار میں یہ ترتیب ایک بناتا ہوں، فرمایا 9 دفعہ، کیونکہ نبی کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، نبی دعا کرے اللہ نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا، فرمایا تیری دعا آ گئی ہے، قبول بھی کر لی ہے، رب آرنی، مجھے اپنا آپ دکھا۔ اب اس کی قبولیت کا وقت یہ نہیں ہے، جب قبولیت کا وقت آئے گا پھر تجھے دکھا بھی دیں گے۔ اب ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے آقا تشریف لے گئے رب کی بارگاہ سے، تو آقا فرماتے فرجعت، میں جب واپس آیا فمررت علی موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس گزرا، اور یہ کون سے آسمان پہ کھڑے تھے؟ 6ٹھے آسمان پر۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا تھا 6ٹھے آسمان پر، اور 7ویں آسمان پہ استقبال کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو آقا جب واپس آ رہے، میں جب واپس آیا فرجعت، اور وہاں جب میں ملاقات ہوئی، بات ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر نماز فرض کی، فرمایا ثم فرضت علی الصلوات تو 50 صلاۃ کل یوم، اللہ نے اس رات میری امت پر ایک دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی، 50 نمازیں فرض ہوئی، اور آقا وہ 50 نمازیں لے کے جب آقا واپس آ رہے ہیں تو آقا فرماتے ہیں فمررت علی موسیٰ، واپس بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں گزرا جب ادھر سے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا فقال بما امرت، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے مل کے آ رہے ہیں، بتائیں آپ کو رب کی بارگاہ سے کس چیز کا حکم ہوا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ سے ملا کیا ہے؟ تو آقا کیا فرماتے ہیں قال امرت ب50 صلاۃ کل یوم، اے موسیٰ اللہ نے ایک دن میں میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً عرض کیا قال، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ان امتک لا تستطيع 50 صلاۃ کل یوم، کہ کہنے لگے کہ آپ کی امت ایک دن میں 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، وانی واللہ قد جربت الناس قبلک، کہتے ہیں میں آپ سے پہلے بڑا تجربہ کر چکا ہوں یہ بنی اسرائیل پر کہ وہ 2 نمازیں نہیں پڑھتے تھے فجر اور عصر کی، تو آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ تو عرض کیا آقا فرجع الی ربک، ابھی قریب کھڑے ہیں 6ٹھے آسمان پہ، ابھی آپ واپس چلے جائیں اپنے رب کی طرف، فاسألہ التخفیف لامتک، آپ جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کرائیں، کم کرائیں، 50 نہ لے کے جائیں۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف واپس آیا فرجعت، اب جب آقا واپس آئے نا، اب واپس آنے میں رب کے پاس جانے میں، جب صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نہ جبریل کا ذکر ہے، نہ کسی سواری کا ذکر ہے، نہ بکہ نور کا ذکر ہے، نہ رف رف کے تخت کا ذکر ہے، واپس جب آقا آئے
تو واپس اکیلے تشریف لا رہے ہیں, کوئی لے کے جانے والا نہیں ہے. اب آقا واپس ہے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ کم کر ذرا, تو فوادع عنی عشرا, یہاں آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے 10 کم کر دی. بعض حدیث میں آیا کہ 5 کم کی, لیکن جیسے مسلم کی یہ حدیث ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات 10 کم کی. فرجعت الی موسیٰ, پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, پھر وہ کھڑے تھے آگے سے, پھر پوچھا کتنی رہ گئی ہیں, فرمایا اللہ نے 10 کم کر دی. کہتے ابھی بھی زیادہ ہیں, واپس جائیں اور کم کرائیں. فرمایا واپس آیا, اللہ نے 10 اور کم کر دی. پھر واپس آیا موسیٰ نے, پھر پوچھا کیا ہوا, 10 اور کم ہو گئی ہیں. تو یہ 4 مرتبہ میرے آقا ہو کے آئے تو 10 بچ گئی تھی. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا 10 بھی زیادہ ہیں اور کم کروائیں. آقا فرماتے میں واپس آیا, اور واپس آ کے پھر میں نے عرض کیا مولا اور کم کر. اب ہر دفعہ 10 کم کی, اب اللہ نے 10 میں سے 5 کر دی, 5 بچ گئی. اب آقا واپس ہے, پوچھا اب کیا رہا, فرمایا کہ اب 5 نمازیں رہ گئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا آقا 5 بھی زیادہ ہیں, تھوڑی اور کم کروائیں, 5 بھی زیادہ ہیں. تو اب آقا کیا فرماتے ہیں, کہتے آقا فرماتے قال سألت ربی حتی استحییت ولکن ارضی واسلم. آقا فرماتے میں اپنے رب سے کم کرا کے اب مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگ گئی ہے, اب میں شرم محسوس کرنے لگا ہوں. اتنی بار سوال کیا, بار بار اللہ سے کہا کم کر, اللہ نے 50 دی اور میں کم کرواتا جا رہا ہوں, اب 5 رہ گئی ہیں. فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے, ولکن ارضی واسلم, بس میں انہی 5 پہ راضی ہو جاتا ہوں اور انہی کو میں تسلیم کر لیتا ہوں. تو آقا نے ان 5 میں پھر تخفیف نہیں کرائی. اب یہ حدیث پاک آپ نے سن لی ہے. اب یہاں پہ ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے, وہ ساتھ ہی آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں میرے آقا جب واپس آ رہے ہیں تو واپسی پہ پہلے آتا ہے 7واں آسمان, پھر آتا ہے 6ٹھا آسمان. تو 7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, یقیناً وہ بھی ملے ہوں گے, اور جب 6ٹھے پہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام بھی ملے. ابھی واپسی پہ 5ویں پہ, 4تھے پہ, 3رے پہ تو نیچے تو آئے ہی نہیں نا, ابھی 6ٹھے پہ آ کر رکے ہیں. تو جب ابراہیم علیہ السلام ملے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں دی کہ آپ پوچھیں کہ کیا لے کے آ رہے ہیں, رب کی بارگاہ سے کیا ملا ہے. یہ سوال کرنے کی اجازت اگر اللہ نے دی ہے تو فقط موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے. کیوں دی ہے؟ کیونکہ پتہ اللہ کو بھی تھا کہ امت پر نمازیں فرض ہونی 5 ہیں. اللہ کو تو پتا تھا نا کہ میں نے 5 رہ جانی ہیں. جب اللہ 50 دے رہا تھا, یہاں پہ لوگ ایک نادانی والا سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں تو پھر جب اللہ 50 دے رہا تھا تو کہہ دیتے ہیں باری تعالیٰ دینی تو 5 ہی ہے, تو 50 کیوں دے رہا ہے؟ اللہ سبحان, دینی تو 5 ہی. اگر غیب جانتے ہوتے 5 ہی فرض ہونی تھی, تو اگر غیب جانتے ہوتے تو پہلی بار کہہ دیتے مولا 5 ہی دے, 50 کیوں ہیں؟ اگر کوئی کہ مصطفیٰ کو نہیں پتا تھا, غیب جانتے تھے تو پتا ہونا چاہیے تھا. چلیں ٹھیک ہے جی مان لے آقا نہیں جانتے تھے, لیکن رب تو جانتا تھا نا کہ 5 دینی ہے. اب کیا رب کو بھی نہیں پتا تھا جنی 5 تو 50 کیوں دے رہے ہو؟ یہ معاملہ کچھ اور ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں, انہوں نے دعا مانگی ہوئی تھی, مولا مجھے دیکھنا چاہتا ہوں, دعا پینڈنگ پہ تھی, اس کی قبولیت کا وقت آ گیا تھا. طریقہ یہ رکھا اللہ نے, اے موسیٰ آ, پہاڑ نہیں تھم سکا, مصطفیٰ مجھے دیکھ کے آ رہے ہیں, تو ان کو تکتا جا, جو اسے دیکھ لے گا اس نے مجھے دیکھ لیا. یہ آ کر واپس آ کے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا, اس نے اللہ کو دیکھ لیا. تو اب وہ ان کی دعا بھی تو پوری کرنی تھی, اس لیے موسیٰ علیہ السلام. اور پھر اگلی بات کہ اگر ابراہیم علیہ السلام پوچھ لیتے آقا سے کہ اللہ کی بارگاہ سے کیا ملا ہے, تو آقا فرماتے 50 نمازیں ملی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں سوال کرنا تھا ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت اور ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال تک بیٹا نہیں دیا, دعا مانگتے رہے رب ہب لی من الصالحین, مولا صالحین میں سے بیٹا دے. ایک دن بھی شکوہ نہیں کیا, مولا دیتا ہی نہیں ہے, اتنی دفعہ مانگا ہے. آج ایک بندے کو شادی ہو جائے, 10 سال ہو جائے, اولاد نہ ہو رہی ہو, شکوہ شکایت شروع کر دیتا ہے, ہمیں تو مل ہی نہیں رہی, یہ بھی کیا وہ بھی کیا, فلان جگہ بھی گئے. تو ابراہیم علیہ السلام ہر روز دعا کرتے رب ہب لی من الصالحین, لیکن ایک دن بھی شکوہ نہیں آیا, مولا ابھی بھی نہیں دے رہا, ابھی بھی نہیں دے رہا. 100 سال کے بعد بیٹا دے دیا. جب 100 سال کے بعد دیا تو اگلے دن حکم دے دیا اب اس کو چھوڑا وہاں پر جہاں پہ پانی کوئی نہیں, سبزہ کوئی نہیں, سایہ کوئی نہیں. تو ایک دفعہ کہہ دیتے بری تعالیٰ جب اس کو وہاں چھوڑا گیا تو جہاں پانی کوئی نہیں ہے, سبزہ کوئی نہیں ہے, سایہ ہی کوئی نہیں ہے, تو مولا پھر وہ تو بچے گا کیسے وہاں پہ؟ یہ تو زندہ مارنے کے مترادف ہے. اگر یہ کچھ کرنا تھا تو پھر 100 سال کے بعد دیا کیوں ہے؟ بات تو بنتی تھی نا. بری تعالیٰ جب اپنے پاس رکھنا ہی نہیں تھا
छोड़ के उधर आना था, फिर देने का फायदा। लेकिन शिकवा सवाल तो इनकी जबान पे था ही नहीं। अल्लाह ने नहीं दिया, शुक्र करते रहे, शाकी नहीं हुए, शुक्र करते रहे, फिर भी अल्लाह का शुक्र रहा जबान पे। जब दे दिया छोड़ा इसको, फिर भी चुप करके छोड़ के आ गए। अच्छा, जब 12 साल के हो गए इस्माइल अलैहिस्सलाम, अगला हुक्म आ गया, अब इसको ज़बह कर। एक दफा भी कह देते मौला अगर ज़बह ही करवाना था तो दिया क्यों था, ज़बह ही करवाना था तो 12 साल तक दूर रखा क्यों, तो बारी तरफ पहले दिन ही ले लेता, नहीं पूछा, छुरी चलाने लग गए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तबीयत में, मिजाज में सवाल है ही नहीं, रब ने जो दिया सर झुका लिया। आता आ रहे 50 नमाजें लेकर, अगर 7वें आसमान पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछ लेते कि महबूब क्या मिला है रब की बारगाह से, आका फरमाते 50 नमाजें, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, इतनी सारी नमाजें क्या ही बात है, बार बार रब को सजदा, रब की बारगाह में हाजिरी, वो कहें क्या ही बात है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो कह देते क्या ही बात है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ज्यादा है, जाए वापस। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी ना भेजते, रब ने जो दिया हुजूर ले जाएं, अपनी उम्मत को दे, तोहफा दे, रब का तोहफा है, कम क्यों करवाएं। उनकी तबीयत में सवाल नहीं था, सवाल इनकी तबीयत में था। अल्लाह ने छठे आसमान पे खड़ा भी इनको कर दिया। अच्छा, इस पर एक और मसला भी वाज़ेह होता है, चूंकि फितनों का दौर है और अकीदे पर हमले हो रहे हैं। आज लोग सवाल करते, कहते हैं बाद वफात अंबिया और औलिया, कहते हैं बाद वफात अपने मज़ार में हो तो ये मदद नहीं कर सकते, जिंदा हो तो कहते हैं मदद कर सकते हैं, कहते बाद वफात कब्र में जब है मज़ार में तो फिर मदद नहीं कर सकते। अच्छा, अगर ये बात मान ले कि बाद वफात अंबिया और औलिया मदद नहीं कर सकते किसी की, तो मुझे बताएं इब्राहिम मूसा अलैहिस्सलाम को कितना वक्त गुजर गया था मेराज की रात से पहले। एक हदीस में आता है 2000 साल पहले ये अपनी कब्र में पहुंच चुके थे, और एक हदीस में 3500 साल ये आया है कि वो पहले दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे आका से। तो 2000 साल मान ले तो 2000 साल बीत गए मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में, तो ये छठे आसमान पे आए खड़े हैं। तो जो 2000 साल पहले कब्र में पहुंच गया हो वो छठे आसमान पे खड़ा होकर वो 50 से 5 करवा रहा है। सुभान अल्लाह। 50 से कितनी करवाइए? 5। तो मुझे बताएं फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने 50 से 5 कराने में हमारी मदद की कि नहीं की? बड़ी की है ना। तो पता चला फिर बाद वफात अंबिया और औलिया मदद करते हैं। सुभान अल्लाह। अगर कोई ये अकीदा रखे कि वो मदद नहीं कर सकते तो फिर उनको चाहिए कि वो 50 ही पढ़ा करें। ये 5 वो पढ़े जो अंबिया और औलिया को जिंदा भी मानते हैं और उनको मदद करने वाला भी मानते हैं। तो इधर कहे कि मदद नहीं कर सकते, उधर 5 क्यों पढ़ते हैं? फिर तो 50 पढ़नी चाहिए। सही मुस्लिम की हदीस बता रही है, फिर यह हदीस सही बुखारी के अंदर भी है। तो अल्लाह ने 50 भेजी थी, 5 तो मूसा अलैहिस्सलाम ने करवाई थी। अब ये मसला भी ये इस हदीस से पाक से वाज़ेह हो गया। तो और भी मसाइल इसमें से जन्म लेते हैं। तो अब मैं बिल्कुल चूंकि नमाज क्योंकि इस रात मिली है नमाज, तो अब उसी पर मैं चंद बातें बता के बात खत्म करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अब इस बात को मारिज नबुव्वत में मुल्ला मोइन वाइज जिनका सन वफात 907 हिजरी है वो मारिज नबुव्वत में लिखते हैं। मेरे आका जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने जब बात की फअौहा इला अब्दिही मा औहा, जब मा औहा के पर्दे में एक बात मैंने पहले बताई थी, आज एक बात आज बता रहा हूं कि ये जो अल्लाह ने बात की थी अपने महबूब से, वो बात क्या थी? जब अल्लाह की बारगाह में आका पहुंचे तो अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, ऐ मेरे महबूब, जब कोई किसी से मिलने आता है तो कोई तोहफा लेके आता है, और ये कायदा है जो जितना दूर से आता है तोहफा भी उतना बड़ा लाता है। यानी एक बंदा आपको मिलने आए मुल्तान से, तो आके आपको यहाँ पे एक पेन या टोपी गिफ्ट कर दे तो आप खुश होके ले लेंगे भी कौन सा दूर से आया है, आया तो इधर से ही है ना। अगर एक बंदा आए दुबई से और आके आपको पेन या पेंसिल या कॉपी गिफ्ट करे, आप कहेंगे ये कैसी बात, दुबई से आया खड़ा है और गिफ्ट ये दे रहा है, तोहफा ये दे रहा है। यानी कि देखना पड़ता है ना कि आने वाला आया कहां से है, फिर तोहफा देखने दे क्या रहा है। तो अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब जो जितना दूर से आता है उतना बड़ा तोहफा लेके आता है। और आप आज जहां पे आए हैं यहां पे आज तक ना कोई आया है ना बाद में कोई आएगा। महबूब फिर तोहफा भी कोई बड़ा ही लाया होगा। तो आगे आका ने क्या अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया
اب کیا باری تعالیٰ ہاں تحفہ بھی آج ایسا لایا ہوں جو تیرے خزانے میں ہے ہی کوئی، تیرے خزانے میں تحفہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا، ہر شے کا مالک تو اللہ ہے، ہر شے تو رب کے خزانے میں ہے، تو پھر وہ کون سی ایسی شے تھی جو مصطفیٰ نے تحفے میں دی اور رب کے خزانے میں نہیں تھی؟ اب اللہ میں محبوب پر تحفہ کیا لائے؟ مولا تحفہ وہ لایا ہوں جو تیرے خزانے میں پہلے ہے ہی نہیں۔ تو رب جلال میں آ گیا، محبوب میرے پاس کون سی شے ایسی نہیں ہے؟ جب رب جلال میں آئے تو اللہ کی بارگاہ میں آقا نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آقا نے اپنی قولی فعلی بدنی عبادت کو، مالی عبادت کو رب کی بارگاہ میں عاجزی کے طور پر تحفے میں پیش کر دیا۔ آقا نے اپنی عاجزی رب کی بارگاہ میں تحفے میں دی۔ کون کا تحفہ دیا؟ اپنی عاجزی کا۔ تو رب عاجز نہیں ہوتا، رب عاجز نہیں ہے، رب متکبر ہے، رب جبار ہے، رب قہار ہے۔ عاجزی بندے کی صفت ہے، رب کی نہیں ہے۔ تو آقا نے عاجزی دی اور رب عاجز ہوتا ہی نہیں۔ اور جب آقا نے عاجزی پیش کی تو اب رب نے کیا جواب دیا؟ سنیں، رب کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب تجھ پہ سلامتی ہو۔ پھر سلامتی صرف سلامتی نہیں، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت بھی ہو، وبرکاتہ، اللہ کی آپ پہ برکتیں بھی ہو۔ تین چیزیں آقا نے پیش کی، رب نے بدلے میں تین دی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تین چیزیں مصطفیٰ نے دی تحفے میں، اور رب نے جو واپسی کا تحفہ دیا اس میں بھی تین چیزیں دی، سلام بھی، برکت بھی، رحمت بھی۔ اچھا اللہ نے سلام دیا، اس پر اگلا حصہ میں بتاتا ہوں۔ یہ جو اللہ نے سلام دیا ہے اپنے محبوب کو، السلام علیکہ، اے حبیب تجھ پہ سلام ہو، دیکھیں یہ وہ والا سلام نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں، یہ وہ والا سلام نہیں ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب دو ذاتیں آپس میں ملیں تو پہلے سلام کریں پھر کلام کریں۔ بھی دنیا کا یہی رواج ہے کہ نہیں ہے کہ جب ملو پہلے سلام کرو اور پھر کلام کرو؟ شریعت یہ کہتی ہے، دین مصطفیٰ یہ کہتا ہے، شریعت دینے والا رب بھی یہی کہتا ہے، پہلے سلام اور پھر کلام۔ لیکن جب مصطفیٰ رب کے پاس پہنچے، رب نے پہلے تحفہ مانگ لیا اور آقا نے تحفہ پیش کر دیا۔ جب تحفہ لے لیا رب پھر کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، مولا ہمیں کہتا ہے پہلے سلام کرو پھر کلام کرو، اور محبوب جب تیرے پاس آئے تو پہلے کلام کر لیا، تحفہ مانگ لیا، پھر سلام کہہ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ وہ والا سلام نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کو رسمی سلام کرتے ہو، یہ وہ والا سلام نہیں ہے۔ تو مولا پھر کون سا سلام ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ جب کوئی آتا ہے آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، کسی دوسرے علاقے کا صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی بڑا بندہ، تو آپ اس کو سلامی پیش کرتے ہو، کوئی کس توپ کی سلامی ہوتی ہے، کسی انداز سے سلامی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ نے وہ سلام نہیں دیا مصطفیٰ کو جو رسمی ہوتا ہے، فرمایا یہ مصطفیٰ کو میں نے سلامی پیش کی۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا اے میرے محبوب تو جہاں پہ آیا ہے، یہاں پر نہ آج تک کوئی آیا ہے نہ بعد میں کوئی آئے گا۔ محبوب تو اتنا بڑا ہے کہ یہاں پہنچا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اے حبیب تیرا مقام یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے تو اٹھے گا، اے حبیب سب سے آگے آگے تو ہوگا، ساری امتیں تیرے پیچھے، سارے پیغمبر تیرے پیچھے۔ اے حبیب تیری کرسی قیامت کے دن میری کرسی کے ساتھ ہوگی، تیری شفاعت پر حساب کتاب شروع ہوگا، تیری سفارش پر میں لوگوں کو بخشتا جاؤں گا۔ اے حبیب ہر کوئی نیچے ہوگا، تو میرے ساتھ ہوگا۔ اے حبیب اتنا بڑا ہو کر پھر بھی عاجزی لے کے آیا ہے، اللہ اتنا بڑا ہو کر پھر بھی عاجزی لے کے۔ اے حبیب میں رب ہو کر تیری عاجزی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ نے یہ عاجزی کو سلام پیش کیا ہے۔ اب جب اللہ نے سلام کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، جب ان کے لیے میرے آقا نے، اب اپنے غلاموں کے لیے بھی آقا نے معراج کی رات ان کو بھی نہیں بھولے۔ اب دیکھیں جب اللہ نے سلام کیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نے سلامی دی مصطفیٰ کو، رحمتیں برکتیں دی، تو آقا نے کیا عرض کیا السلام علینا، باری تعالیٰ پھر سلامی مجھ پہ نہ ہو تو میرے ساتھ میرے غلام بھی تو ہیں، میرے امتی بھی تو ہیں، وہ گنہگار ہیں، باری تعالیٰ السلام علینا ان پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جو تیرے نیکوکار ولی صالح ہیں ان پہ الگ سے سلامتی ہو۔
اب السلام علینا جب فرمایا نا آقا نے ہم سب پہ سلامتی ہو، تو ان سب میں ولی بھی شامل تھے کہ نہیں تھے؟ صالحین اس میں شامل تھے، السلام علینا میں شامل تھے، لیکن آقا نے علینا میں ولیوں کو نکال لیا، صالحین کو نکال لیا، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، ان پہ الگ سے سلامتی دلوائی رب کی بارگاہ سے، اور باقی رہ گئے گناہگار، فرمایا یہ میرے دامن شفاعت میں آ جائے۔ اپنے ساتھ مصطفیٰ نے گناہگاروں کو ملایا، اور باقی جو صالح تھے، جو جن کے عمل اچھے ہیں، جو ولی ہیں، ان پہ رب کی الگ سلامتی بھجوائی۔ اب یہاں پر ایک بڑی خاص بات جس میں بات آج ختم کرتا ہوں، دیکھیں رب کی اور مصطفیٰ کی ملاقات ہو رہی ہے، رب سلامی دے رہا ہے، مصطفیٰ تحفہ دے رہے ہیں، تو سلامی میں اور تحفے میں بات کرتے کرتے آقا نے امت کو شامل کر لیا۔ اب دیکھیں بات خدا اور مصطفیٰ کی آپس کی ہو رہی ہے، تو آقا نے السلام علینا کہہ کے اپنی امت کو بھی شامل کر لیا۔ اب یہ وجہ ہے کہ اللہ نے جب یہ ذکر کیا معراج کا، نجم سورہ نجم کے اندر فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، معراج کی رات تمہارا صاحب نہ راہ بھولا نہ بھٹکا۔ اب اللہ نے بات معراج کی رات کی جب کی تو ما ضل نبی نو فرمایا کہ میرا نبی اس رات راہ بھولا نہ بھٹکا، ما ضل رسولی میرا رسول اس رات راہ بھولا نہ بھٹکا۔ اللہ نے مصطفیٰ کی نسبت اپنے ساتھ نہیں لگائی، امت کے ساتھ لگائی۔ ما ضل صاحبکم، جو تمہارا صاحب ہے، جو تمہیں اپنی صحبت سے صحابی بنانے والا ہے، مولا معراج کی رات نسبت اپنے ساتھ کیوں نہیں لگائی، صاحبکم کیوں کہا؟ رب کہتا ذرا دیکھو تو صحیح، مصطفیٰ کو لے میں آیا، سواری بھی بھیجی تھی، جبریل بھیجا تھا، رف رف کا تخت بھی بھیجا تھا، بکا نور بھی بھیجا تھا، جب سارے فاصلے ختم ہو گئے مصطفیٰ میرے سامنے بیٹھے، میں نے مصطفیٰ سے بات کی، اس بات میں یہ اپنی امت کا ذکر چھیڑ کے بیٹھ گیا، پھر صاحب میرا تو نہ ہوا نا، صاحب تو تمہارا ہوا، جو وہاں آ کے تمہیں نہیں بھول رہا، پھر صاحب تو تمہارا ہوا نا۔ دیکھیں دو ذاتیں آپس، دو صدر ملے آپس میں، دو وزیر اعظم ملے آپس میں، یا آپ کو موقع مل جائے صدر سے ملاقات کا، کسی بڑے سے ملاقات کا، آپ جائیں گے اپنے مسائل چھیڑ کے بیٹھیں گے، میرے بیٹے کی نوکری لگا دو، میرا کام یہ کرا دو، یہ کرا دو، یہ کرا دو، یہ نہیں کہو گے کہ فلاں فلاں کا بھی کام کر دو، فلاں فلاں کا کر دو، اپنے دکھ چھیڑو گے نا بڑے کے ساتھ۔ تو آقا گئے، یہ نہیں کہا مولا مجھے یہ دے دے یہ دے دے، وہاں کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مولا صرف مجھ پر نہیں میری امت بھی سلامتی ہو، گناہگاروں پہ بھی ہو، نیکوکاروں پر بھی ہو۔ رب کہتا ہے معراج کی رات بھی جو مصطفیٰ تمہیں نہیں بھول رہا، پھر صاحب تمہارا ہے۔ اب یہ وجہ ہے کہ آقا ہمیں معراج کی رات نہیں بھولے، رب کی ملاقات میں نہیں بھولے، دیدار ہو رہا ہے، رب سامنے ہے، مصطفیٰ ہمیں وہاں نہیں بھولے۔ ایمان سے بتائیں آج ہم مصطفیٰ کو یاد رکھتے ہیں کیا؟ اپنے معاملات میں، دن رات میں، کاروبار میں، معاملات دنیا میں ہم ادھر گم ہو گئے، آج ہم مصطفیٰ کو بھول گئے، مصطفیٰ کے اطاعت کو بھول گئے، مصطفیٰ کی اتباع کو بھول گئے، مصطفیٰ کے مشن کو بھول گئے، مصطفیٰ کے دین کو بھول گئے۔ آج ہم بھول چکے ہیں، اگر ہمیں مصطفیٰ یاد ہوتے، دین مصطفیٰ کی فکر ہوتی، اقامت دین کی فکر ہوتی، تو ہمارا حال یہ نہ ہوتا جو آج مسجدوں کا حال ہو گیا ہے۔ تو معراج کی رات ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، مصطفیٰ وہاں نہیں بھولے تو تم بھی مصطفیٰ کو مت بھولنا۔ اپنی زندگی میں یہ مقصد بنا لیں، دین مصطفیٰ کی اقامت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا۔ یہ معراج مصطفیٰ کا پیغام۔